نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم کا فرمان علی شان غور سے سنیے اور دل نشیں کیجیے۔ حضور حضرت سید عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا الدواوین ثلاثۃ، کچھ دیوان بمانے قرض یا عمل اعمال تین قسم کے ہیں جو بندہ کرتا ہے یہاں اپنی زندگی میں، وہ تقریباً ان تین میں منقسم ہیں، تین قسم کے ہیں۔ دیوان، کچھ ایسے اس کے اعمال ہیں لا یغفر اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرماتا، اور وہ کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، کیونکہ خالق، مالک، رازق، معطی مطلق، حقیقی مولا کائنات میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یفعل ما یشاء ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، یہ فقط اسی کی طاقت ہے۔ لا ینفع ذا الجد منک الجد، اس کی شان ہے کہ وہ جسے چاہے جو عطا فرمائے، وہ عبادت میں اس کے ساتھ کی کوئی دوسرا اس کا ہمسر اور شریک نہیں ہے، کسی کی عبادت نہیں جائز۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جواد ہے، عطا فرمانے والا ہے، اور اس نے اپنے خزانے دنیا کے اور آخرت کے اپنے محبوبوں کو عطا فرمائے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فمن او امسک، ھذا عطاؤنا، پہلے ھذا عطاؤنا فمن او امسک، یہ ہماری عطا ہے، چاہو تو پاس رکھو، چاہو تو دنیا میں تقسیم کر دو۔ اسی طرح ہمارے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مطلق ارشاد فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ تو گویا یہ تو الگ باتیں ہیں، عطا اس کی یقیناً ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس کا شریک مانیں۔ ہاں، یہ مانتے ہیں ہم اس کا شریک، وحدہ لا شریک ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ شرک نہیں ہے کہ کسی کی تعظیم و تقریب ماننا یا کسی کی عظمت کو ماننا یا کسی کے مرتبے کو ماننا، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک ہے اس کے ساتھ کسی دوسرے کو اس جیسا ہمسر جاننا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ یقول اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ شرک اگر کوئی کرتا ہے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو، جس طرح مشرکین مکہ شریف کے لوگ کرتے تھے، یا آج جو بتوں کے پجاری ہیں یا آتش پرست ہیں، اس طرح کے لوگ جو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔